5 نومبر 2024 بروز منگل کو امریکہ میں صدر کے لیے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ان انتخابات کے ذریعے سے امریکہ کے 47ویں صدر کا انتخاب ہوگا۔ اس وقت امریکہ کے صدر جو بائیڈن ہیں، جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے، یہ کافی عمر رسیدہ ہیں اور اپنی پاپولیرٹی کھو چکے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں دوسری ٹرم کے لیے صدر کا امیدوار نامزد نہیں کیا گیا۔ امریکہ میں صدر کا انتخاب 4 سال کے لیے ہوتا ہے۔ اگر پارٹی اسی صدر کو دوبارہ اپنا امیدوار نامزد کر دے اور انتخابات میں اسے کامیابی بھی حاصل ہو جائے تو دوسری ٹرم میں بھی وہی صدر رہتا ہے، اور اس طرح امریکہ میں کوئی بھی شخص صرف 2 مرتبہ 4 سال یعنی 8 سال کے لیے صدر رہ سکتا ہے۔ امریکہ میں صدر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے امریکی سیاسی نظام کو سمجھنا ہوگا۔ امریکہ میں انتخابات کا نظام 2 جماعتی نظام کہلاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ صرف 2 جماعتیں سیاسی میدان میں گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں۔ یہ 2 جماعتیں ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ناموں سے جانی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، انہیں عام طور پر تھرڈ پارٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، جن میں گرین پارٹی، لبرٹیرین پارٹی، کانسٹیٹیوشن پارٹی اور نیچرل لا پارٹی شامل ہیں۔ ان 2 بڑی سیاسی جماعتوں میں ڈیموکریٹک پارٹی سب سے پرانی ہے، جو کہ 1828 میں وجود میں آئی، جبکہ ریپبلکن پارٹی 1854 میں بنائی گئی۔ امریکہ کا سیاسی نظام فرانسیسی فلاسفر مونٹیسکی کے خیالات سے متاثر ہو کر بنایا گیا۔ مونٹیسکی نے 1748 میں اپنے خیالات پیش کیے، جس میں اس نے کہا کہ طاقت کسی ایک شخص کے پاس نہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ ڈکٹیٹر کے طور پر کام نہ کر سکے۔ ان کا خیال تھا کہ پاور کو 3 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے، جو کہ لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اور جوڈیشل برانچ ہیں۔ لیجسلیٹو کا کام قانون بنانا، ایگزیکٹو کا کام اس قانون کو لاگو کرنا اور جوڈیشری کا کام اس کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے۔ امریکہ میں کانگریس ایک قومی اسمبلی ہے جو کہ لیجسلیٹو کے طور پر کام کرتی ہے۔ صدر ایگزیکٹو برانچ کے طور پر کام کرتا ہے، جبکہ سپریم کورٹ اور عدالتیں جوڈیشل برانچ کے طور پر کام کرتی ہیں۔ کانگریس کا کام قانون پاس کرنا، صدر کا کام ان کو لاگو کرنا اور عدالتوں کا کام ان قوانین کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے۔ ان تینوں برانچوں کو ایک چیک اینڈ بیلنس کے تحت رکھا گیا ہے تاکہ کوئی بھی برانچ زیادہ پاورفل نہ بن جائے۔ مثال کے طور پر اس کانگریس نے کوئی ایسا قانون پاس کیا ہے جسے صدر ملک کے لیے مناسب نہیں سمجھتا، تو صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس قانون کو ویٹو کر دے۔ اسی طرح عدالتیں بھی کانگریس کے پاس کردہ قوانین کو غیر آئینی قرار دے کر ان کے اختیارات کو محدود کر سکتی ہیں۔ اسی طرح صدر کے ویٹو کے اختیار کو بھی محدود رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ اگر صدر کسی قانون کو ویٹو کر دے، پھر اگر کانگریس اس کو 2/3 میجورٹی سے پاس کر دے تو وہ قانون بن جاتا ہے، پھر صدر کے پاس اسی کو ویٹو کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ اسی طرح عدالتیں بھی صدر کے کسی عمل کو غیر آئینی قرار دے سکتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں الیکشن کے طریقہ کار کی۔ امریکہ میں ہر 4 سال بعد صدارتی الیکشن ہوتے ہیں۔ صدر کا انتخاب ایک لمبا پروسیس ہے جو کہ 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے کو پرائمری الیکشن کہتے ہیں، جس میں صدر کے امیدوار کو پارٹی کے اندر سے منتخب کیا جاتا ہے۔ جب پارٹی صدر کا امیدوار چن لیتی ہے تو دوسرا مرحلہ، جو کہ حقیقی الیکشن کا مرحلہ ہوتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، جس میں عوام اپنا ووٹ ڈالتی ہے۔ الیکشن کمپین لمبے عرصے تک چلتی ہے۔ الیکشن ہر 4 سال بعد نومبر میں پہلے منگل کے دن منعقد ہوتے ہیں۔ پرائمری الیکشن یعنی پارٹی کے اندر سے صدر کے امیدوار کے لیے انتخابات فروری سے جون تک جاری رہتے ہیں۔ یہ الیکشن وفود کی صورت میں ہوتے ہیں اور مختلف ریاستوں میں ہوتے رہتے ہیں۔ صدر کا امیدوار منتخب ہونے کے لیے پارٹی کے وفود میں سے 50% ووٹ ضروری ہوتے ہیں۔ جب دونوں جماعتیں یعنی ڈیموکریٹ اور ریپبلکن اپنے صدر اور نائب صدر کے امیدوار کا انتخاب کر لیتی ہیں تو لمبی الیکشن کمپین شروع ہو جاتی ہے۔ امریکہ میں صدر کا امیدوار بننے کے لیے 3 بنیادی شرائط ہیں۔ نمبر 1، کم از کم عمر 35 سال ہو۔ نمبر 2، پیدائشی طور پر امریکی ہو۔ نمبر 3، 14 سال سے امریکہ میں ہی رہائش پذیر ہو۔ اس کے علاوہ صدر 2 دفعہ کے لیے منتخب ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی صدر پہلے سے ہی 2 دفعہ منتخب ہو چکا ہے تو تیسری دفعہ وہ صدر نہیں بن سکتا۔ امریکہ کو 50 ریاستوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر ریاست کے آبادی کے لحاظ سے مخصوص الیکٹورل ووٹ ہوتے ہیں۔
टोटल 538 इलेक्टरल वोट होते हैं, जिनको 50 रियासतों में तकसीम किया गया है। कैलिफोर्निया आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत है, इसीलिए इसके सबसे ज़्यादा 55 इलेक्टरल वोट हैं। इसी तरह वाशिंगटन डीसी के सिर्फ 3 इलेक्टरल वोट हैं, क्योंकि उसकी आबादी कम है। जो सदारती उम्मीदवार ज़्यादा इलेक्टरल वोट हासिल कर ले वो जीत जाता है। इलेक्टरल वोट बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि अगर किसी सदारती उम्मीदवार के पॉपुलर यानी अवामी वोट कम हैं और वो इलेक्टरल वोट ज़्यादा ले जाता है तो वो सदर मुंतखब हो जाता है। इस पॉलिसी को इलेक्शन बाय मेजॉरिटी वोट का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक उम्मीदवार ए है और दूसरा बी है, ए ने कैलिफोर्निया के 55 इलेक्टरल वोट्स में से 51% लिए हैं और बी ने 49%। कतई नज़र इस बात के कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क सिर्फ 2% का है, सारे इलेक्टरल वोट ए के हिस्से में चले जाते हैं। इस किस्म के इलेक्टरल सिस्टम से ये मुमकिन होता है कि कोई उम्मीदवार पॉपुलर वोट जीत कर भी सदर नहीं बन पाता, लेकिन ऐसा अमेरिकी तारीख में सिर्फ 5 दफ़ा हुआ है। जब नवंबर के पहले मंगल को इलेक्शन हो जाते हैं तो दिसंबर के दरमियान में इलेक्टरल कॉलेज इलेक्टरल वोटों के ज़रिए ये फैसला करता है कि सदर और नायब सदर किसने बनना है। यहाँ भी कुछ फेथलेस इलेक्टरल होते हैं जो अपनी पार्टी की बजाय मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालते हैं। 6 जनवरी को कांग्रेस का इजलास मुनक्किद होता है, जिसमें इलेक्टरल वोटों की गिनती की जाती है और सदर और नायब सदर का ऐलान किया जाता है। 2 हफ्ते बाद 20 जनवरी को नौ मुंतखब सदर अपने ओहदे का हलफ उठा लेता है। नाजरीन, ये अमरीकी सदर के इंतखाब का तरीक़ाकार है। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें और इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।